الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب إليه أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، میرے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا فرمائی، آپ کی عمر مبارکہ 40 سال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر تک دشمنان اسلام امانت دار، صادق اور سچا سمجھتے ہیں۔ کیوں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کا آغاز نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملتی ہے علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی کے تحت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی حکمت اور بصیرت کے ساتھ خاموش محنت کا حکم فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا سلسلہ خاموش محنت کے ساتھ 3 سال تک چلتا رہتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 43 سال کی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے آپ کو دوسرا حکم ہوتا ہے، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ آپ اپنے پیغام کو علل اعلان پیش کریں اور مشرکین کی بالکل پرواہ نہ کریں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے رشتہ دار احباب کو سب سے پہلے آپ جمع کریں، ان کو اپنی نبوت اور رسالت اور اللہ کی توحید کا پیغام پہنچائیں۔ اور میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی اس ترتیب کے مطابق علل اعلان نبوت کا اعلان کر دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک دشمنان اسلام کی طرف سے کسی بھی مشکل اور مصیبت کا سامنا اس انداز میں نہ کیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغام کا واضح طور پر اعلان کرتے ہیں، اب دشمنان اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے بھی دشمن بن گئے، ایمان کے بھی دشمن بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور خاندان کے بھی دشمن بن گئے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا نے جب علل اعلان نبوت پیش کی تو آپ کا پہلا دشمن ابو لہب اسی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا اظہار کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی میرے اللہ نے کبھی برداشت نہیں کی۔ یہ وہ بات ہے جو میں آپ حضرات کو سمجھانا چاہتا ہوں، پوری توجہ کے ساتھ بات سمجھیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی کسی نے گستاخی کرنے کی کوشش کی، اس کا میرے اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دیتے ہوئے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع فرمایا۔ جب اس ابو لہب نے میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، یوں دونوں ہاتھ تکبر سے اٹھائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علل اعلان نبوت کا انکار کر دیا، میرے اور آپ کے پیارے اللہ نے فوراً جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا، جاؤ جا کر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دے دو، صبر دے دو کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات میں پریشانی نہ آئے کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا
فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، آپ علی الاعلان پیغام پیش کریں، اور ساتھ ہی دشمنان اسلام میدان میں اتر آئے۔ میرے اللہ نے جبریل علیہ السلام کو پیغام دیا، یہ دونوں ہاتھ اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیا کرتا تھا۔ اللہ نے فوراً بھیجا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ اللہ کرے اس کے دونوں ہاتھ ابو لہب کے ٹوٹ جائیں، یہ اپنے مال پر تکبر کرتا ہے، جو مال اس کا اللہ اس سے بالکل بے پرواہ ہے۔ سیصلی نارا، یہ سارے کا سارا جہنم ہے، جہنم کا ایندھن ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والا آپ کی امت کا فرعون، جس کا نام عمر بن حشام ہے، مشہور ابو الحکم ہے، اور لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ابو جہل کا دیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے، آپ کے سامنے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ تو مجھے ابو جہل کہتا ہے، میں عزیز ہوں، کریم ہوں۔ میرے اللہ نے فوراً جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ میرا حبیب اس کو ابو جہل کہتا ہے، اور یہ بدبخت آگے سے اپنے آپ کو عزیز، عزت والا، اکرام والا پیش کرتا ہے، تو اس کو اعلان کرو، ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم۔ یہ جو اپنے آپ کو عظیم کہہ رہا ہے، ہم نے اس کے لیے ایک زبردست زقوم کا درخت جس کو یہ کھائے گا، کالمہل یغلی فی البطون، ایسے اس کے پیٹ کے اندر جب زقوم کا درخت جائے گا، وہ ابلتے ہوئے پانی کی طرح اس کے پیٹ میں کھولے گا، اور اس کے سامنے اس چیز کا اعلان کر دو کہ جب یہ ہمارے سامنے آخرت میں پیش ہوگا، ہمارے فرشتے ان کو اللہ حکم دے گا، خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، پکڑو اس کو، ڈالو جہنم میں، اور ثم صبوہ فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر پر دوبارہ جہنم کی آگ ڈال دو، ابلتا ہوا پانی دوبارہ پھینک دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذوق، لچک مزہ، انک انت العزیز الکریم، تو میرے حبیب کے مقابلے میں آیا تھا، تو میرے حبیب کے مقابلے میں آ کر کہتا تھا میں عزیز ہوں، میں کریم ہوں، تو کہتا تھا نا میں عزیز ہوں، کریم ہوں، جتنا بڑا تو زبردست بنتا ہے، اس سے بھی زبردست ہم نے تیرے لیے عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں گستاخی کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور بڑا دشمن، جس کا نام عقبہ بن ابی معیط ہے، یہ ابی بن خلف کا بہت گہرا دوست ہے، جو ابی بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عقبہ گستاخی کرتا ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر قرآن سنتا ہے، ابی بن خلف اس کو کہتا ہے کہ تو اس کی مجلس میں بیٹھا، تو نے قرآن سنا، تو نے یہ غلطی کی، اگر تو میرا دوست ہے آج کے بعد اس پیغمبر کی مجلس میں نہیں جائے گا، اور جب اس پیغمبر کو تو دیکھے گا اس کے چہرے پر تھوکے گا۔ نعوذ باللہ، اس بدبخت نے اپنے دوست ابی بن خلف کی بات کو مان لیا، اور فوراً میرے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ اس دفاع کرتے ہوئے میرے اللہ نے وہی اتاری، وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ یہ اس دن کیا کریں گے ظالم لوگ؟ یہ اس دن کہیں گے یا لیتنی، کاش ہم اتخذت مع الرسول سبیلا، اس رسول کا، اس پیغمبر کا ساتھ دیا ہوتا، کاش میں اس کو دوست نہ بناتا، کاش میں اس بدبخت کی بات کو نہ مانتا۔ میرے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر گستاخ کو جواب دیا۔ میرے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر دم ہر وقت دفاع کیا اور کر کے دکھایا۔ آج پوری دنیا کے اندر دشمنان اسلام، دشمنان ناموس رسالت اس بات کو خوب سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ذات ہے
جس کو میرا اللہ خود بلند کرتا ہے ورفعنا لک ذکرک، میرے حبیب کی شان کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا. کوئی گستاخ اگر گستاخی کرے گا میرا اللہ خود دفاع کرتا ہے.